نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ڈھولن کے دوست احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا مجھے اپنے خاندان کے لوگوں سے پیار اور محبت ہے۔ حاجی شفیع نجم صاحب ہوں یا بزرگوار محترم بابا جی یحییٰ صاحب ہوں یا محبت اور پیار کرنے والے نوجوان دوست احباب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھڑکتا ہوا دل دے رکھا ہے، سوچنے والا دماغ دے رکھا ہے، پکڑنے والا ہاتھ اور چلنے والا قدم دے رکھا ہے، انشاءاللہ سرزمین ڈھولن کے پر آتا رہوں گا، رب کی توحید کو بھی سناتا رہوں گا، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بھی آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی منقبت کو بھی بیان کرتا رہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بزرگوں کی موجودگی کے اندر یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاگیر درانہ اور سرمایہ درانہ نظام کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالتا رہوں گا، نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بھی بجاتا رہوں گا، اور غلامی مصطفیٰ کی دعوت بھی دیتا رہوں گا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ڈھولن سے وہ قافلہ نکلے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچم نبوت اور نظام مصطفیٰ کے جھنڈوں کو لہرا دے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اس علاقے کے دوست اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں بڑا ہی کمزور اور بڑا ہی گناہگار انسان ہوں، سیئات کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، عاجز ہوں، بے کس ہوں، بے بس ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب قدیر کا غلام ہوں، اور سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام کا معمولی سا نوکر ہوں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ادنا سا محب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کرم مجھ پہ کیا ہے کہ نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، میں کون ہوں؟ فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی ہر شخص کی گزر جاتی ہے اور ہر شخص کی گزر جائے گی، لیکن اصل زندگی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہا ہوں۔ ایک وقت وہ تھا جب میں حضرت علامہ شہید کے ساتھ ان کے معمولی چھوٹے سے بیٹے کی حیثیت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرتوں اور ان کی عظمتوں کے بیان کو ہونے کے لیے ہونے والے جلسوں اور اجتماعات کے اندر شرکت کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی لوگ وکیل صحابہ حضرت علامہ شہید کو زندہ باد کہا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، پھر میں نے وہ منظر بھی دیکھا، حالات بدل گئے، حضرت علامہ شہید دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم نے یتیمی کے داغ کو اپنے سینوں کے اوپر سجا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پاکستان کے طول و عرض کے اندر لوگوں کے دلوں میں جو محبت پیدا کی ہے، حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ نہ میری ذات ہے، نہ اس کی وجہ میرا عہدہ ہے، نہ میرا کوئی منصب ہے، نہ میرا کوئی متمول ہونا ہے، نہ سرمایہ دار اور جاگیردار ہونا ہے۔ لوگ آج ہم سے پیار کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اس گے گزرے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ڈنکوں کو بجانے والے یہ گناہگار بیٹے اور نوجوان ہیں، اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حمایت کے ساتھ، آپ کے تعاون کے ساتھ اور آپ کی شراکت اور رفاقت کے ساتھ مجھے اسمبلی کے ایوان کے اندر پہنچا دیا تو انشاءاللہ
وہاں پر بھی صحابہ کرام کی عظمت کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، صدیق کی صداقت کا نعرہ لگا کے چھوڑوں گا، فاروق کی عدالت کا پرچم اٹھا کے چھوڑوں گا، ذوالنورین کی صحابت کا پھریرا لہرا کے چھوڑوں گا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجا کے چھوڑوں گا، اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرا کے چھوڑوں گا۔ لیکن اگر آپ نے میری حمایت نہ کی اور آپ دنیا داروں کو ووٹ دیتے رہے، آپ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی ہم نوائی کرتے رہے، تو حضرات گرامی قدر پھر بھی میرا اعلان بالکل واضح ہے، میں انشاءاللہ اسمبلی کے ایوان میں نہ بھی پہنچا تو میدانوں کے اندر، کھیتوں کے اندر، کھلیانوں کے اندر، چوکوں کے اندر، چرستوں کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کی جنگ لڑتا رہوں گا، اور جو دشمنان صحابہ ہیں انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو یہ بات اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اہل سنت کے جملہ مکاتب فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو آج یہ بات میں بتلانے کے لیے آیا ہوں، ہمیں صحابہ کرام سے کیوں پیار ہے، ہمیں صحابہ کرام سے کیوں نسبت ہے، ہمیں صحابہ کرام سے کیوں عقیدت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دو باتوں کا پتہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک مقتدا کا پتہ دیا، ایک رہنما کا پتہ دیا، ایک مطاع کا پتہ دیا، ایک امام کا پتہ دیا، ایک اسوہ کامل کا پتہ دیا، ایک سیرت درخشاں کا پتہ دیا، ایک آفتاب عالم تاب کا پتہ دیا، ایک سراج منیر کا پتہ دیا، ایک بدر منیر کا پتہ دیا۔ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی قائد، دنیا کا کوئی ہادی، دنیا کا کوئی رہنما مدینے والے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس طرح میرے رب نے یہ بات بھی سمجھا دی، جس طرح کوئی لیڈر مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی مقتدا مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی پیشوا سید محمد عربی جیسا نہیں ہو سکتا، اسی طرح رب قدیر نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ روئے زمین کے اوپر کوئی پیروی کرنے والی جماعت صحابہ کرام کی جمعیت جیسی نہیں ہو سکتی۔ پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اور سن لو اس بات کو، اگر تمہارا ایمان ابو بکر جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان عمر فاروق جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان عثمان و علی جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان عبد الرحمن و طلحہ جیسا ہوگا، اگر تمہارا ایمان سعد اور سعید جیسا ہوگا، تمہارا ایمان قبول ہوگا، اور اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہ ہوا، تمہارے ایمان کو رد کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس علاقے کے اندر بڑے شیلر لگے ہوئے ہیں، اور شیلروں سے لوگ چاول کو ایکسپورٹ کر کے بیرونی دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب بیرونی دنیا سے آرڈر آتے ہیں تو ایکسپورٹ کے آرڈر سے پہلے سیمپل بھیجا جاتا ہے، سیمپل کے اندر کلو 2 کلو چاول کو بڑی اچھی پیکنگ کے اندر امریکہ کے اندر، انگلستان کے اندر اور فرانس کے اندر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے آرڈر کی اپروول آتی ہے، اگر پورا کنٹینر کے اندر موجود چاول اس کلو 2 کلو چاول جیسا ہوگا تو اس صورت کے اندر اس چاول کو انٹرٹین کیا جائے گا، وگرنہ پورے کنٹینر کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ وہ کلو 2 کلو چاول جو ہیں وہ سیمپل کی حیثیت رکھتے ہیں، باقی چاول کے ایکسپورٹ کے لیے یہی بات اللہ نے کلام حمید میں سمجھائی ہے۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، اللہ تمہارے ایمان کو قبول کر لے گا۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہوا، اللہ تمہارے ایمان کو رد کر دے گا۔ آج ڈھولن کے اندر ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کی ایمانت کا دفاع کرتے رہیں گے، ان کی عدالت کا دفاع کرتے رہیں گے، ان کی صحابیت کا دفاع کرتے رہیں گے، رفاقت رسول اللہ کا دفاع کرتے رہیں گے، اور جو ان کے اوپر تبرہ کرے گا انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔
حضرات گرامی قدر، میرا خیال ہے آپ میری نقطے کو سمجھ رہے ہیں کہ حضرات گرامی قدر اسوہ کامل تو حضرت رسول اللہ کا اسوہ ہے، سنت مطہرہ تو آپ کے طریقے کا نام ہے، حدیث طیبہ تو آپ کے اقوال افعال اور آپ کی خاموشی کا نام ہے۔ حضرت رسول اللہ ترجمان قرآن بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، حضرت رسول اللہ امام عصر بھی ہیں، امام ظہر بھی ہیں، امام فجر بھی ہیں، امام عشاء بھی ہیں، اور امام جمعہ بھی ہیں، اور امام دین و دنیا بھی ہیں۔ آپ معیشت کے بھی امام ہیں، معاشرت کے بھی امام، تہذیب کے بھی امام ہیں، تمدن کے بھی امام، حلیے کے بھی امام ہیں، لباس کے بھی امام، ثقافت کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام۔ لیکن حضرات گرامی قدر اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، جب امام رسول اللہ جیسا ہو تو پھر مقتدی ابو بکر جیسا ہوتا ہے، پھر مقتدی عمر فاروق جیسا ہوتا ہے، پھر مقتدی جو ہوتا ہے عثمان ذی النورین جیسا ہوتا ہے، پھر مقتدی جو ہوتا ہے علی المرتضیٰ جیسا ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ اہل حدیث کا اعزاز ہے، یہ اہل حدیث کا فخر ہے، یہ اہل حدیث کی عزت ہے، یہ اہل حدیث کی آبرو ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دین کے اوپر چلنے کی بات کرتے ہیں، حضرت رسول اللہ کی اتباع کی بات کرتے ہیں، آپ کے نقش مبارک پر چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن کس طرح چلنے کی بات کرتے ہیں؟ سلف کے منہج کے مطابق چلنے کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقہ کار کے مطابق چلنے کی بات کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات پکار پکار کے سمجھاتے ہیں۔ کائنات کے لوگوں سن لو، جس طرح اسوہ حضور کا آلہ ہے، اسی طرح پیروی صحابہ کرام کی آلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے، اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنے محدوم، اپنے سید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ترجمان تھے، آپ کی سنتوں کے ترجمان تھے، آپ کی حدیث مبارکہ کے ترجمان تھے، آپ کے انداز و اطوار کے ترجمان تھے۔ صحابہ کی نماز کو دیکھ کر حضور کی نماز سامنے آ جاتی تھی، صحابہ کرام کے حج کو دیکھ کر حضور کا حج سامنے آ جاتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھ کر، ان کے ذکر اذکار کو دیکھ کر حضور کا ذکر اذکار سامنے آ جاتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جہاد کو دیکھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد سامنے آ جاتا تھا، اور خلفائے راشدین کی حکومت کو دیکھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا نقشہ سامنے آ جاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے، استاد کامل ہو، استاد مکمل ہو، استاد اعلیٰ ہو، استاد عرفہ ہو، تو شاگرد بھی کامل و مکمل ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، اگر استاد کے اندر کمزوری ہو تو شاگرد بھی کمزور ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کے اوپر تنقیص کرتے ہیں، ان کی ذات کو اور ان کی شانوں کو گھٹاتے ہیں، در حقیقت وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر اور آپ کی تدریس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے کہ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے جب درس حدیث کو پڑھایا تو کوئی عبد المنان نور پوری بن گیا، کوئی عبدالسلام بھٹوی بن گیا، کوئی یحییٰ شرف پوری بن گیا، کوئی یحییٰ میر محمدی بن گیا، کوئی احسان الہی ظہیر بن گیا، کوئی ڈاکٹر فضل الہی بن گیا، کوئی حافظ شریف بن گیا، کوئی ارشاد الحق عصری بن گیا۔ ایک حافظ محمد نے اس دور میں حدیث کو پڑھایا، سینکڑوں ولی اللہ بنا۔ حضرات، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس حدیث کو دے رہے ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا رہے ہوں، اور سامنے بیٹھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس نور شریعت سے صحیح معنوں میں روشنی کسیب کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ استاد اور ولی کامل جتنا بلند ہوتا ہے، شاگرد بھی اسی نسبت سے بلند ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جن تبع تابعین نے تابعین کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا وہ بھی اعلیٰ تھے، جن تابعین نے صحابہ کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا وہ بھی اعلیٰ تھے، لیکن جن صحابہ نے حضور کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، کائنات میں ولی اللہوں کی کوئی جماعت بھی ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن بعض لوگ بڑے بد نصیب ہیں، وہ ابو بکر و عمر کی کردار کشی کرتے رہتے ہیں، ان کی شانوں کو گھٹاتے رہتے ہیں،
ان کی ذاتوں کی تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دفاع کے لیے سینے کو تان کر میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے دشمنان صحابہ کا مقابلہ پوری قوت کے ساتھ کیا، استدلال کے ساتھ کیا، دلیل کی طاقت کے ساتھ کیا۔ حضرات گرامی قدر ہم بھی انہی کے بیٹے ہیں، ہم بھی انہی سے درس عظمت صحابہ کو حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم نے بھی ہر دور کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے اوپر حملہ کرے گا، انشاءاللہ اس حملے کا دلیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میدان میں اگر اتریں گے تو احسان الہی ظہیر شہید کے بیٹے اتریں گے۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات کرام قدر صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے، صحابہ کرام سے ہمیں پیار ہے۔ حضرات کرام قدر اس عظمت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی صدیق کو گالی دے، جب کوئی فاروق کو گالی دے، جب کوئی ذی النورین اور عثمان کو گالی دے، جب کوئی امی عائشہ کو گالی دے، حضرات گرامی قدر پھر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں مولانا عبدالاکبر چترالی کو اور جمعیت علماء اسلام کے ان رہنماؤں کو جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی دباؤ کو قبول کیے ہوئے ناموس صحابہ بل کو منظور کروا لیا۔ حضرات گرامی قدر اسمبلی کے اندر جنگ لڑنے والوں میں جہاں پر مولانا عبدالاکبر چترالی شامل تھے، وہیں پر اللہ کے فضل و کرم سے اسمبلی سے باہر اس بات کو عوام کے اندر بیان کرنے والوں میں احسان الہی ظہیر کا یہ گناہگار بیٹا شامل تھا۔ اور آج ڈھولن کے اندر ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں جس طرح قومی اسمبلی سے ناموس صحابہ بل کو منظور کروایا گیا ہے، انشاءاللہ سینٹ سے بھی اس کو منظور کروایا جائے گا، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام کی عظمت پر حملہ کرے گا انشاءاللہ اس کو عمر قید کے اندر پہنچایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقید کرنے والوں کو عمر قید کی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ کیا ان کو پس دیوار زندہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کو حلقہ ہائے زنجیر کا اسیر بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اور حضرات گرامی قدر اس موقع کے پر میں یہ بات بھی علی وجہ البصیرت آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کی عظمت کی جنگ آپ کے علاقے کے اندر مسلم لیگ کے نمائندے نہیں لڑ سکتے، آپ کے علاقے کے اندر موجود تحریک انصاف کے نمائندے نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کے نمائندگان کو ہر طرح کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کے ووٹوں کی بھی جو صحابہ کرام کی تنقید کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایسے گناہگار وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو ان لوگوں کے ووٹوں پہ نہیں ہوتی جو ابو بکر کی عظمت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، فاروق کی عظمت پہ حملہ کرتے ہیں، ذی النورین اور علی المرتضیٰ کی عظمت پہ حملہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے صحابہ کرام کی دشمنی کرنے والوں سے اعلان برات کرتے رہیں گے اور صحابہ کرام کی عظمت کے جھنڈوں کو اٹھاتے رہیں گے۔ حضرات کرام قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خیر البریہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خیر الناس ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے بارے میں خود حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے زمانے کو پایا، بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے چہرے کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چہروں کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین اعظام کے چہروں کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت انبیاء کی جماعت کے بعد کائنات کی سب سے اعلیٰ جماعت ہے، کائنات کی سب سے بلندر جماعت ہے،
کائنات کی سب سے عظیم جماعت ہے، کائنات کی سب سے رفع جماعت ہے، اس جماعت کی دفاع کرنا، اس جماعت کی عظمت کو اجاگر کرنا، اس جماعت کا دفاع کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے اسلام کا تقاضا ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند زندہ ہے، جب تک علامہ شہید کا ایک بیٹا زندہ ہے، جب تک ابن تیمیہ کا ایک فرزند زندہ ہے، جب تک شاہ عبدالعزیز کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو انشاءاللہ اجاگر کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نظام عالی شان کی بھی دعوت دیتے رہیں گے جس نظام عالی شان نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا ہوگر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر خلفائے راشدین نے جو نظام کائنات کے لوگوں کو دیا، 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی کوئی نظام اس نظام عالی شان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نظام عظیم شان کی شان و شوکت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1000 نواز شریف نہیں، 1,00,000 نواز شریف ہو، سیدنا صدیق سے لے کر سیدنا علی کے جوتوں کے طلبے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضرات گرامی قدر 1000 عمران خان نہیں، 1 کروڑ عمران خان بھی ہو تو سیدنا صدیق سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ کے جوتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر وہ لوگ جو معاشرے کے اندر الہاد کی حمایت کے ساتھ برسر اقتدار آنے والے، وہ لوگ جو جوائلنٹ جیسی فلموں کو اس ملک کے اندر چلانے والے، وہ لوگ جو ٹرانسجنڈر بلوں کو منظور کروانے والے، وہ لوگ جو لوگوں کو لادینیت کی طرف دھکیلنے والے، وہ لوگ جو IMF کے سامنے کشکول گدائی کو پھیلانے والے، وہ لوگ جو ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے والے، وہ لوگ جو چکنوں اور کیپاگری کے اڈوں کا تحفظ کرنے والے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اس علاقے کے نوجوانوں کی جمعیت کے ساتھ، اس علاقے کے نوجوانوں کے اکٹھ کے ساتھ، اس علاقے کے نوجوانوں کے اجتماع کے ساتھ انشاءاللہ ان کا مقابلہ کر کے چھوڑیں گے اور اللہ کے فضل و کرم نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے نہ پیٹھ دکھانے والے ہیں، نہ گردن کو جھکانے والے ہیں، نہ سامراج کے سامنے جھکنے والے ہیں، نہ جیل خانوں سے گھبرانے والے ہیں، نہ سنگینوں سے کترانے والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ حضرت علامہ شہید نے اپنا تعارف کروایا تھا، دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، اور سانچوں میں مشکلات کے ڈالے ہوئے ہم، اور وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہم۔ قرآن و سنہ موومنٹ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور دینی جماعتوں کے اشتراک عمل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے ساتھ تجدید عدم کے لیے یہ بات آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ اور مجھے بات بتلاؤ، ابو بکر کی صداقت کے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ ذوالنورین کی صحابت کا پرچار کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔